الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، ہمارے نوجوان ساتھیوں اور ایمانی نونہالوں، بنیادی علوم کے تحت سیرت کا جو پروگرام چل رہا ہے، اس سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اجازت دیا کہ چونکہ اہل مکہ نے بے انتہا آپ لوگوں پر ظلم کیا ہے اور انہوں نے ساری جائیداد، سارے اثاثے، ہر قسم کی پراپرٹی چھین لی ہے اور جان لینے کے در پر تھے، اس لیے اہل ایمان سب کچھ چھوڑ کر کے اپنی جان لے کر کے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اجازت دے دی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ نے جو فارمولے یا کفار مکہ کو شکست دینے کے لیے، یا یوں کہیں اہل ایمان کی جان، مال، عزت، دین کی حفاظت کے لیے آپ نے جو قدم اٹھایا، ان میں ایک یہ تھا جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ان کا تجارتی راستہ بند کیا جائے تاکہ ان کو ہوش آ جائے اور اپنی شیطانی سے باہر آ جائے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام نے کئی سریے، کئی دستے اس راستے پر بھیجے جو مکے سے شام کی طرف تجارتی شاہراہ تھی۔ انہی میں سے کئی کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک کا تذکرہ اور کر کے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ اس دستے اور اس سریے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ رجب کا مہینہ تھا، یا یوں سمجھیں کہ جمادی الثانیہ کے آخری تاریخیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھوٹا سا دستہ، تقریباً 12 مہاجرین تھے، 12 مہاجرین کو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے انڈر میں ان کو امیر بنا کر کے ایک دستہ بھیجا اور فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ، اور آپ نے ایک چٹھی لکھ کر کے دی، اور چٹھی میں کیا لکھا آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ امیر قافلہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا حکم دیا کہ آپ چلے جائیں، اور 2 دن گزر جانے کے بعد، 2 دن مسلسل راستہ چلتے رہنا، 2 دن کا سفر مکمل ہو جانے کے بعد اس خط کو کھولنا، پڑھنا اور لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دینا۔ اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے ساتھ جبر نہ کرنا، سب کو سنا دینا۔ 2 دن کا راستہ چلتے رہو، 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ایک جگہ ٹھہر کر کے ایک خط ہمارا سب کو پڑھ کے سنا دینا،
جو اس پر عمل کریں، فبہا جو عمل نہ کریں ان کے ساتھ کوئی کارروائی اور سختی نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روانہ کردہ یہ قافلہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں چلتا رہا۔ 2 دن راستہ طے کر لینے کے بعد نبی علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق امیر قافلہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو روک کر کے یہ نبی علیہ السلام کا لیٹر پڑھ کر کے سنایا، اور لیٹر کا یہ موضوع تھا کہ مکے کا ایک قافلہ نخلا مکے اور طائف کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ تجارتی قافلہ کفار مکہ کا اس راستے سے گزر رہا ہے، اور جاؤ اس قافلے کو آگے نہیں جانے دیں، ان کا مال ضبط کر لو اور ان کی سواریاں لے لو، اگر وہ لڑیں تو ان کا مقابلہ کر لو۔ یہ تحریر لکھ کے دی، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا، تو تقریباً ان میں سے ہر شخص تیار ہو گیا، نہیں نبی علیہ السلام نے جو لیٹر میں لکھا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ قافلہ چلا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ لے کر کے چل رہے تھے۔ جب ایک طویل مسافت طے کر لینے کے بعد بطن نخلا میں پہنچے، وہاں قیام فرمایا، ٹھہر گئے کہ اللہ رسول نے خبر دی ہے تجارتی قافلہ یہاں سے ضرور گزرے گا۔ تو ایک تجارتی قافلہ کفار مکہ کا بڑے ہی مال و دولت کے ساتھ عبداللہ بن مغیرہ کے دونوں بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی، حکیم بن کیسان، یہ چند لوگ ایک ایک قافلہ لے کر کے، جس میں چمڑا، کشمش اور کچھ کھانے پینے کے سامان اونٹ پر لدے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس قافلے نے ان پر وار کیا اور انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ مکے والے اپنی جان بچا کر کے، اپنی سواریاں، اپنا مال چھوڑ کر کے واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ سارا اور ان کے سارے ساتھی واپس آئے۔ ہوا یہ اصل میں کہ جمادی الثانیہ کا، یا آپ کہیں جمادی الثانیہ کا یہ آخری دن تھا، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، حرمت والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ چاند ہو گیا تھا، شام کو سورج غروب ہوا، رجب کا مہینہ، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، اور اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل کرنا بڑا جرم تھا، جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ یہ لوگ جو تھے، ایک روایت کے مطابق کہ ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ واقعی رجب کا چاند شروع ہے، حرمت والا مہینہ، رجب کا چاند نکلا ہے، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اب
کچھ لوگوں نے کہا حرمت والے مہینے میں کیسے لڑیں، کچھ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے ہم ان سے لڑیں گے. ایک روایت تو ہے. اب بعض روایتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کا علم نہیں تھا کہ آج چاند 29 اور 30 کا معاملہ ہوتا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ چاند ابھی ہوا نہیں، اور ادھر چاند ہو گیا تو کفار مکہ کے علم میں تھا کہ چاند ہو گیا. اب کفار مکہ نے بڑا شور مچایا اور بڑا ہنگامہ کیا. ایک موقع مل گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اسلام اور مسلمین کے خلاف ایک پروپگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور حرمت والے مہینے میں انہوں نے حملہ کیا اور ان کا ایک آدمی قتل بھی ہو گیا تھا. یہ اور مسئلہ بن گیا. یہ حرمت والے مہینے حملہ کیا اور حرمت والے مہینے میں انہوں نے ایک خون بھی کر ڈالا، قتل بھی کر ڈالا ہمارے آدمی کا. یہ بات پورے عرب میں انہوں نے شور مچایا، ہنگامہ کر دیا اور بڑی بدگمانیاں پیدا کی، اور جو ان کا ایک موقع ہاتھ لگ گیا. اللہ رب العالمین نے ان کی تردید میں سورۃ البقرہ کی آیت نازل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. یہ اللہ نے آیت نازل کی جس میں کفار مکہ کو جواب دیا اور مسلمانوں کو تسلی دی. فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یہ مکے والے ہنگامہ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں محمد نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، ہمارے قافلے پر حملہ کروا دیا. مہینے کی بے حرمتی اسلام اور حرم کے رہنے والوں کے ساتھ بے حرمتی، یہ بڑا ہنگامہ کیا. اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دے قل قتال فیہ کبیر. ان سے کہہ دے حرمت والے مہینوں میں قتل و خریدی، جنگ و جدال کرنا بہت بری چیز ہے. فیہ کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر مسلمانوں نے دانستہ یہ کام کیا ہے تو واقعی یہ گناہ ہے، نہیں کرنا. پھر اللہ رب العالمین اگر ارشاد فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. مسلمانوں نے تو غلطی سے لا علمی کے بنا پر حرمت والے مہینوں میں ایک غلطی ان سے ہو گئی تو تم اس کو بدنام کر رہے ہو اس سے، اور پورے عرب میں جھنجھورا پیٹ رہے ہو. اور تمہاری مثال کیا ہے؟ تمہاری مثال کیا ہے؟ ہم قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا. بڑا مسئلہ ہے. ایک شور مچ گیا ہے، شور مچاتے ہو تو یاد رکھو وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ. تم اپنے گناہوں کو دیکھو. نمبر 1 وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو. کلمہ نہیں پڑھنے دے گے، کلمہ پڑھنے والوں کو تم ستاتے ہو. مسلمانوں سے ایک غلطی لا علمی کے بنا پر ہوئی
لیکن وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا، ہما بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ اپنے آپ کو دیکھو، تمہارا اپنا کتنا گندا کردار ہے۔ نمبر 1، تمہاری گندی حرکتیں اور جرم عظیم میں سے ایک بڑا جرم یہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ نہ خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے دیتے ہو، نہ طواف کرنے دیتے ہو، نہ ان کو دین پر عمل کرنے دیتے ہو، اور اگر کوئی اسلام لانا چاہتا ہے تو تم اس کو روکتے ہو، اگر اسلام لا لے تو اس کو تکلیف دیتے ہو۔ یہ تمہارا جرم ہے۔ نمبر 2، وکفر بہ، تم انکار کرتے ہو اللہ کا، رسول کا، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرتے ہو، وکفر بہ، یہ تمہارا دوسرا جرم کفر ہے۔ نمبر 3، والمسجد الحرام، تم لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو۔ تم نے پابندی لگا رکھی ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا۔ تم اپنے گناہ دیکھو۔ نمبر 1، اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ نمبر 2، کفر کرتے ہو۔ نمبر 3، اللہ کے گھر حرم سے روکتے ہو۔ نمبر 4، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، تم مکے سے نکال دیتے ہو۔ مکے کا باشندہ ہو، باپ دادا ہو وہاں کے، اس قوم کا ہو، اس کی اپنی جائیداد پراپرٹی ہو، اس کا اپنا گھر ہے، اس کے اہل وعیال بیوی بچے ہیں، خاندان کنبہ اور قبیلہ ہے، لیکن ایمان لا لیتا ہے تو اس کو فوراً نکلنے پر مجبور کر دیتے ہو۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، کلمہ پڑھنے والوں کو تم مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اتنا ستاتے ہو، تنگ کرتے ہو کہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ تمہارا جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور تم مکے میں رہ کے شرک کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، اتنا بڑا جرم تم کرتے ہو۔ مسلمانوں سے لا علمی نادانستہ ایک جرم ہو گیا تو پورے عرب میں بدنام کرتے ہو مسلمانوں کو، اسلام کو، اور تمہارے اندر اتنے جرائم پائے جاتے ہیں، اتنے جرم کرتے ہو۔ اللہ فرمایا مسلمانوں کے اس جرم سے ہزاروں گنا تمہارے جرائم بڑے تم مکے میں رہ کے کرتے ہو۔ یہ جواب دے دیا، مکے والوں کو جواب دیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے جو قیدی بنا کے لائے گئے تھے آزاد کیا، اور جو غیر مسلم قتل ہوا تھا اس کو اپنے دستور کے مطابق اس کی دیت دے دی، خون بہا دے دی۔ یہ سارے واقعات مکے میں ہو رہے تھے۔ انہی واقعات میں سے اب ایک اسلام کا عروج اور اس کی ترقی کہاں سے شروع ہوئی، وہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر، یہ جو آپ نے پیچھے سنا اسی کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی۔ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ جنگ کے اندر جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا کہ اب تمہیں بھی اجازت ہے
ان کے ساتھ کارروائی کرنا چاہے تو کارروائی کرو، اور ان کا نبی علیہ السلام ان کا تجارتی راستہ بند کیا۔ تو اس سے پہلے بات چل رہی تھی، سریہ عشیرہ کے اندر گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتا چلا مکے کا ایک بہت بڑا قافلہ بہت بڑی تجارت کے لیے مکے سے ابو سفیان کی قیادت میں رہنمائی میں شام کی طرف جا رہا۔ یہ آپ کو اطلاع ملی۔ نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کی چھوٹی سی ٹولی بھیجی، اور اس لیے بھیجا کہ یہ قافلہ شام پہنچنے میں کامیاب نہ ہو، ان کا یہ تجارتی قافلہ بند کر دیا جائے تاکہ یہ سمجھیں اور اپنے ظلم ذاتی پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے بھیجا، یہ قافلے بھیجا ہوا قافلہ جب وہاں پہنچا اور لوگوں سے پوچھنے لگا، کچھ معلومات لی تو پتا چلا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ، وہ تجارتی قافلہ نبی علیہ السلام جس کو روک دینا چاہتے تھے، ابو سفیان کی قیادت میں وہ آگے نکل چکا ہے، یعنی حدود پار کر چکا، کامیاب ہو گیا شام کی طرف جانے میں۔ نبی علیہ السلام انتظار میں تھے، اور جب آپ کو پتا چلا، ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ جو لے کے گئے تھے اب سامان خرید کر کے شام سے مکہ واپس لوٹ رہے ہیں، جب آپ کو علم ہوا کہ واپس لوٹ رہے ہیں تو بذات خود نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ یہ قافلہ آگے نہ بڑھ سکے، مکہ پہنچنے میں کامیاب نہ ہو، یہ قافلہ نکلو اور اس کا راستہ بند کرو۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 300 کے اوپر لوگ اکٹھا ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بذات خود شریک ہوئی، یہ تقریباً 300 کا قافلہ لے کر کے نبی علیہ السلام اس قافلے کا راستہ بند کریں، مکہ پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس مقصد کے لیے آپ نکلے۔ کچھ لوگوں کے پاس اسلحے تھے، کچھ ایسے تھے ان کے پاس اسلحے بھی نہیں، کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی، جنگ کرنے کا کوئی ارادہ اور کوئی مقصد آپ کا تھا نہیں، نکلے نہیں۔ معاملہ تھا قافلہ بچ کر کے نہ جا سکے، اس لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو خالی ہاتھ نکل گئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام قافلہ مدینے سے لے کے روانہ ہوئے، راستے ہی میں تھے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی جو کافر تھے اور اس وقت قافلوں کے یہ قافلے کے امیر تھے، انہوں نے بھی اپنا جاسوس چھوڑ رکھا تھا، پتہ لگاتے رہیں کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دستہ یا ان کے بھیجے یا مسلمان ہماری طاق میں تو نہیں لگے ہوئے ہیں، راستہ صاف ہے کہ نہیں۔
ان کو بھی اس چیز کی فکر تھی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان نہیں لائے تو بھی قافلوں کے سردار تھے اور قافلے کے امیر تھے. ان کے مخبروں نے جاسوسوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت لے کر کے تمہارا راستہ بند کرنے اور تمہارے قافلے کو پکڑ لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. جب یہ خبر ملی ابو سفیان نے اپنے بچاؤ کے لیے 2 تدبیریں کی. نمبر 1، فوری طور پر بہت سب سے زیادہ تیز رفتار جو گھوڑے پر چلنے والا تھا، بہت ہی تیز رفتار جو راستہ جلدی طے کر لیا، اس ایک ایسے شخص کو پیسے مزدوری دیا، معاوضہ دیا اور کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو مکہ پہنچ کر کے ہماری قوم کو باخبر کر دیں کہ ہمارے قافلے کو روکنے یا ضبط کرنے کے لیے محمد اپنے ساتھیوں سے نکلے ہوئے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کام تو یہ کیا، یہ شخص بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی سواری کو بھگاتا ہوا مکہ پہنچ گیا، اور مکہ پہنچ جانے کے بعد وہ دستور کے مطابق بڑے زور سے چلانا شور مچانا شروع کر دیا. لوگ دوڑے، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں ابو سفیان نے بھیجا ہے. ابو سفیان اپنا مکے کا تجارتی قافلہ لے کر کے شام آ رہے ہیں، اور محمد مدینے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے راستہ بند کرنے اور قافلے کو ضبط کرنے کے لیے نکل چکے ہیں. اس لیے ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے جلدی پہنچ جاؤ. فوری طور پر کفار مکہ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے فوراً تیاری شروع کر دی، اور تقریباً جتنی جلدی ہو سکتی تھی اعلان کیا، اور کفار مکہ کے لوگ غیظ و غضب میں آ کر کے اسلحہ لیے اٹھے اور یہ نظر مان لی کہ مسلمانوں کو دنیا میں زندہ نہیں چھوڑنا. اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان دنیا سے ختم کر دیے جائیں، محمد اور ان کے ساتھیوں کا نام نشان مٹا دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعلان کیا، اور اس نعرے کو سن کر کفار مکہ اکٹھا ہو گئے. ایک کام تو ابو سفیان نے یہ کیا. نمبر 2، ابو سفیان نے یہ کیا کہ جو راستہ معروف اور مشہور راستہ جو شام سے ہوتے ہوئے مکہ جاتا تھا ساحلی علاقے پر، وہی معروف راستہ تھا، اسی راستے پر نبی علیہ السلام بھی پہنچ رہے تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے. لیکن ابو سفیان نے راستہ بدل دیا. اس راستے پر آنے کے بعد اور اندر چلے گئے راستہ بدل کر کے کہ محمد یہاں انتظار کریں، دوسری طرف نکل جائیں. وہ دوسری طرف سے راستہ لیے اور نکل گئے. نبی علیہ السلام پہنچے تو معلوم پڑا قافلہ تو جا چکا. اب یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا، لیکن مکے میں کفار جو اس مدد کے لیے نکلے تھے وہ نکل چکے ہیں. ابو سفیان پہنچے تو یہ لوگ نکل چکے تھے، ملاقات نہیں ہو پائی.
پھر ابو سفیان نے ایک آدمی کو بھیجا تیز رفتار سواری کے، جاؤ جو ابو جہل کی قیادت میں ہماری مدد کے لیے قافلہ نکلا ہوا ہے ان لوگوں کو خبر کر دیں کہ ہم لوگ بچا کر کے آ گئے، واپس لوٹ آئیں، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بچ کر کے آ گئے۔ قاصد بھیجا اور قاصد دوڑتا بھاگتا کفار مکہ کا جو لشکر بدر کی طرف جا رہا تھا وہ اس سے ملے اور پیغام سنایا کہ ابو سفیان صحیح سلامت قافلے کو لے کر کے مکہ پہنچ گئے ہیں اور لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واپس چلیں۔ جب اس طرح سے وہ بات ہوئی تو کچھ لوگ تو واپس چلے گئے، لیکن ابو سفیان اور کچھ اور جو شیلے لوگ ناسمجھ، انہوں نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم مسلمانوں کو جا کر کے انہیں قتل کریں گے، نیست و نابود کر دیں گے اور ایک ہفتہ وہاں بیٹھ کر کے شراب پیئیں گے اور ناچ کرائیں گے، اور ساری دنیا کو ہم بتا دیں گے کہ اگر کوئی آدمی ان کے ہاں مسلمان ہو جائے تو اس کے ساتھ وہی حشر کریں جو ہم نے محسن ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ یہ کہہ کر کے ابو جہل آگے بڑھا اور میدان بدر کے قریب آ کر کے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں تک بات پہنچی۔ اب اس کے بعد جنگ شروع ہونے کا معاملہ ہوا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔